5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے کر لو. یہ اہل اسٹیج کو بھی سننا چاہیے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے. اسی کو ہم نے یہ کہا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے. حضور کی حدیث ہے. نمبر 1 شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے. نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے پہلے، حضور کہہ رہے ہیں. نمبر 3 مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے آنے سے پہلے پہلے، یعنی غربت آنے سے پہلے پہلے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی قدر آپ کریں. فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے پہلے. اب چونکہ میراث شریف کا جو پس منظر ہے وہ اس حدیث میں آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے. حضور نے بہت بڑی بات کہی ہے، اور کیوں نہ ہو حضور کو تو جوامع الکلم حاصل ہے. جوانی کی قدر کرو. آج آپ میں سے اکثر، میں اپنی بات خود بتاؤں کہ جب سے میں شوگر کا پیشنٹ ہوا تو ڈاکٹر نے ایک لسٹ بنا کے مجھے دی کہ آپ کو صبح اٹھ کر کے تقریباً 40 منٹ کنٹینیو پسینہ بہانے والے انداز میں چلنا ہے. فوراً مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ کاش میں پہلے ہی چلا ہوتا. سمجھ گئے؟ تشریح سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد میں کنٹینیو وہاں پارک میں دوڑنے لگا، چلنے لگا، تو اپنے ساتھ جن کو بھی دوڑتے ہوئے دیکھتا میں سمجھ جاتا کہ یہ کسی مرض کا شکار ہو گیا ہے. اس لیے کہ ہمارا جوان اپنی جوانی پہ اس قدر گھمنڈ کرتا ہے کہ وہ جوانی کو برباد کرنے والی ہر چیز استعمال کرتا ہے. 1% ہے اس کی. بھائی شراب سے جوانی خراب ہو جاتی ہے، جوان ہمارے شراب کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں. نشے گجیڑیوں سے، یہ جو گانجا وغیرہ ہے، اس سے جوانی خراب ہو جاتی ہے، ہمارے لڑکے اس میں بھی مبتلا رہتے ہیں. اس کو ایک دھن رہتا ہے کہ لڑکیاں پھنساؤ، گناہ کرو، یہ ایک مشن بنا لیتا ہے، اس سے بھی جوانی خراب ہوتی ہے. نبی نے فرمایا کہ اپنے جوانی کی قدر بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے کرو. ایک تو یہ انداز حدیث سمجھنے کا کہ آپ کی جوانی ہے تو آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں. آپ کچھ ایسا مت کیجئے کہ آپ کی جوانی خراب ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں حلق تک کھاؤں گا تو نقصان ہوگا، آپ نہ کھائیں. کھانے پینے کے جو اصول شریعت نے بتائے اس پہ عمل کریں. آپ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کم کھانا، کم پینا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ پسند ہے حضور کو. تو اتنا آج بریانی ہے دبا کے کھاؤں گا. ارے براتی میں تو آج نپٹا ہی دوں گا، پورا جگ میرے ہی پاس آ کے رہے گا، ہے نا. اور پھر بعد میں اس کو الٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بہت سا گیس کے شکار ہو جاتے ہیں. خلاصہ حدیث یہ ہے کہ اپنی جوانی کی قدر بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے کر لو. اب تصویر، اس حدیث کی جو تصویر ہے اس کا دوسرا رخ دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ جوانی کی قدر بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے کرو. کا کیا مطلب؟ کہ اگر بوڑھے ہو جاؤ گے تو ممکن ہے آپ کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو جائے گی کہ آپ گھر سے مسجد نہیں جا سکتے. اس لیے اس دن سے بہتر یہ ہے کہ تم جوانی میں مسجد جا کے عبادت کرو. جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو ممکن ہے کہ تم سجدہ نہیں کر پاؤ گے، اشارے سے سجدہ کرو گے، ممکن ہے تمہارے کمر کی ہڈیاں کمزور ہو جائے. تم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو تو وہ جو سجدے کی لذت ہے وہ تمہیں نہیں مل پائے گی.
اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، یعنی جو عبادتیں ریاضتیں جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے وہ کر لو، ممکن ہے کہ بڑھاپے میں تمہیں یہ میسر نہ ہو سکے۔ سمجھ گئے اس حدیث کو؟ کچھ ایسا کام بھی مت کرو کہ تمہارا بڑھاپا برباد گزرے۔ کمر کی ہڈیوں کا بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کے رپورٹس کے مطابق یہ ہے کہ اکثر لڑکے وہ ایسی غلط حرکت کرتے ہیں کہ ان کی جوانی جب ختم ہونے لگتی ہے، بڑھاپے کی آمد ہوتی ہے، تو وہ طرح طرح کے مریض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب شادی ہوتی ہے تو بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے، وہ ڈاکٹر اب علاج کر رہا ہے، میرے آقا تو حکیم بھی ہے نا، میرے آقا نے فرما دیا اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ آپ لوگ بھی جو بوڑھے چچا لوگ ہیں کہتے ہوں کاش کہ میں کر لیا ہوتا۔ میں عمرہ میں گیا تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں جاؤں گا اپنے گاؤں ہندوستان، تو اس بات پہ زور لگاؤں گا کہ جوانی ہی میں جو تم نے عمرہ کیا، جوانی میں اگر تم نے عمرہ کیا، جوانی میں حج کیا تو اس کے مزے الگ ہیں، ورنہ بڑھاپے میں کہاں مزہ بھائی۔ اس کو تو بیٹا ساتھ جائے تو ویل چیئر پہ طواف کروائے، صحیح کروائے، پریشانی کا سامنا، وہ لذت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ تو میں وہی کہتا کہ کاش کہ میں دوڑا ہوتا تو مجھے یہ شوگر نہیں ہوتا۔ ویسے شوگر تو اب ایسا مرض ہے کہ دوڑنے والے کو بھی ہو جا رہا ہے، تو پرہیز بہت ضروری ہے۔ دوسرا کیا حضور نے فرمایا؟ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ یعنی اگر صحت مند ہیں آپ، بہت غور سے سنیے اے بچے لوگ، ارے سن لے میرا لال میرا بیٹا، آپ کی صحت ہے، ہماری صحت ہے، تو اس کو ہم غنیمت جانیں۔ وہ پوری تفسیر جو میں نے جوانی اور بڑھاپے کی ہے وہ اس میں بھی آپ لائیں فٹ کریں۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، کہ اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ تصویر کے دونوں رخ ہیں اس میں، یہ تو صحت ہے، تندرستی ہے، جتنی چاہو عبادت کرو، صحت ہے عمرے کے مزے لے لو، صحت ہے طواف کے مزے لے لو، صحت ہے حج کر لو، صحت ہے سجدے کر لو، صحت ہے نماز کی طرف جاؤ۔ ارے جب بیماری آئے گی نا تو ایسی بھی بیماری آ سکتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے تم سجدے بھی نہیں کر پاؤ گے، مسجد تک جا بھی نہیں پاؤ گے، پھر تمہیں افسوس لگا رہ جائے گا کہ میں نے روضہ رسول کو نہیں دیکھا ہے نا۔ حدیث کہتی ہے آپ سے کہ اپنی جوانی کی قدر کرو، ہر برائی جوانوں سنو، اور جب صحت ہے کوئی برائی مت کرو، کوئی ایسا گندا فعل مت کرو کہ تمہارے باڈی پہ اس کا اثر پڑے اور تمہارے کردار پہ بھی اس کا اثر پڑے۔ اپنی صحت کی قدر کرو۔ ہاں ہم لوگوں نے صرف اتنا ہی سنایا کہ وہ کدو کھانا سنت ہے۔ نہیں بھائی، آج ہی ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو میرے خیال سے ہمارے قاری نور الحق رحمانی صاحب نے کدو شریف کہا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، بھائی میرے حضور کی سنت صرف کدو ہی تھوڑی نا یار، گوشت بھی تو سنت ہے، اور طرح کی سبزیاں ہیں۔ لیکن ہم بند پورا کے چچا اور بچہ آپ کو یہ کہنے آئے ہیں، ہم تو ابھی روم میں بنا کے یہ موضوع بنا لیا، اب تقریر کرنے کے موڈ میں تھرتھراہٹ مجھے آ گئی تھی بخار کی وجہ سے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے صحت کی قدر کرو۔ جب تک آپ کی صحت ہے، تندرستی ہے، ایک دم کوئی ایسا کام جس سے آپ کے باڈی پہ اثر پڑے آپ نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی جہاں سنت اچھے سے پیش آنا ہے، اچھے سے بولنا ہے، وقت کی قدر ہے، حضور کی سنت یہ کھانا، حضور کی سنت کم سونا، حضور کی سنت یہ، حضور کی سنت وہ۔ کوئی مائی کا لال کیا یہ بتا سکتا ہے کہ میرے آقا کا پیٹ نکلا تھا؟ بتاؤ بھائی، کوئی روایت آپ کو نہیں بتائے گی۔
ہم مولانا لوگوں میں بھی پیٹ نکل جاتے ہیں، آپ لوگوں میں بھی پیٹ نکل جاتے ہیں. سننا لے مطلب کہے کہ بھیا خالی نیٹے پہ سنا وہ ہے تو نہ بجائے کیا. اب مسکرا چکے ہیں تو ذرا سا سنیے. حضور کی سنت ورزش کرنا بھی ہے. ہاں اس لیے نہیں کہا گیا کہ صبح کی ہوا مفید ہے، اس لیے نہیں کہا گیا. اب تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم جو 10 11 12 بجے اٹھتی ہے، کسی دانشور نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ جو قوم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی وہ قوم ترقی نہیں کر پائے گی. میں فجر بعد اکثر رننگ کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کم سے کم 80% غیر مسلم وہ رننگ کرتے ہیں صبح میں. پنجابی، ہندو برادری کے لوگ. مسلمان تو سویا رہتا ہے، ابھی رات رات بھر فیس بک چلائے گا، انسٹاگرام چلائے گا، ٹھٹے بازی کرے گا. یہ دلانوں میں بیٹھ کر نہ ماں باپ بھی ٹوکتے ہیں اس کو کہ بھائی تم مغرب بعد آ جاؤ. ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ہمارے ماں باپ اور بڑے بھائی مغرب بعد ہی کہتے تھے گھر میں جاؤ باہر نہیں جاؤ، مگر آج نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں اور یہ نوجوان، یہ لونڈے لپاڑے سب جو باہر میں بیٹھ کے یہ 2 بجے رات تک فیس بک واٹس ایپ چلائیں گے اور صبح فجر بھی غائب 11 12 بجے اٹھیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں سورج کب طلوع ہوا. صبح کی ہوا باڈی کو لگتی ہے تو یہ فائدے دیتی ہے. ہم کہتے ہیں صبح اٹھو، ورزش کرو، دوڑو 1 کلومیٹر، پسینہ بہاؤ. یہ دوڑنا، یہ رننگ کرنا، یہ ورزش کرنا صرف پولیس کی تیاری اور فوجی کی تیاری کے لیے نہیں ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. حضور کی سنت کیا ہے بھائی؟ چلنے میں حضور کی سنت کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں بتا پائیے گا. یہ چلتے حضور کس طرح سے تھے؟ حضور ایسے چلتے تھے جیسے لگتا ہے کوئی پہاڑ سے ڈھلکتا ہے نا، ایسے اونچی جگہ سے ڈھلکتا نا، حضور اسی انداز سے چلتے تھے. حضور کا پیٹ نہیں نکلا تھا. ہم علماء کو بھی چاہیے کہ ورزش کیا کریں. عوام ہنسے گی مولوی دوڑ رہا ہے، اس کو ہنسنے دو. تو اپنے صحت کی قدر ہم سب کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا بتایا حضور نے کہ اپنی دولت مندی کو غربت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. یہ اتنا اہم موضوع ہے، ایک موضوع میرے لیے 1 گھنٹے کا ہے. یہ 5 موضوع شارٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مالداری کی حفاظت کرو غربت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، میرے آقا نے فرمایا. کیوں کہا میرے آقا نے؟ اس کی مثالیں گاؤں گھر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے ہی پیسہ آیا، نہ افروز بابو کو بھاؤ دیں گے، نہ مولانا عتیق صاحب کو، میرے بھائی کو، میرے دوست کو بھاؤ دیں گے، نہ مولانا شکیل کو بھاؤ دیں گے، نہ قاری نور الحق رحمانی کو بھاؤ دیں گے. پیسہ آ گیا تمتما کے چلے گا، قدم ہے نہیں زمین پر. پیسہ، اور پیسہ آیا وہ بھول گیا اللہ کو بھی. ہم کو تو چھوڑو بھائی، ہم تو بھول جائے، ہم لوگ کیا کس کھیت کی مولی ہیں. بڑے بڑوں کو لوگ بھول جاتے ہیں پیسہ آتا ہے تو. اور جیسے ہی پیسہ ختم، اوقات ساری ٹھکانے آتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سے آپ کے روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے. ہاں، حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے صوفی بزرگ. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ہمارے حضرت قاری نوشاد صاحب بہلول دانا علیہ رحمہ بہت بڑے صوفی بزرگ. ایک بار کھیت میں نا ایک جگہ بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کر رہے تھے. سنیے گا غور سے. ایک صاحب بہت غریب تھے، وہ آئے اور کہا حضور کرپا کر دیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور بڑی غربت ہے، جیسا نسخہ بتا دیجئے نا کہ امیر بن جاؤں. تو حضرت بہلول دانا موڈ میں تھے. سنیے گا، بہت انٹرسٹڈ ہے یہ، موڈ میں تھے. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ جاؤ کالے کپڑے خرید لو. وہ گیا، اس کے پاس جتنی دولت تھی اس نے جو ہی پیسہ تھا اس سے وہ کالے کپڑے خرید لیے. آئیے بچہ لوگ خاموش نہیں ہوا تو میں ابھی صلاۃ السلام پڑھوں گا، ویسے تو ابھی 10 منٹ میں پڑھانے والا ہوں، خاموش ہو جاؤ. تو بہلول دانا نے کہا کہ جاؤ کپڑے خرید لو. وہ گیا، اس نے کچھ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گیا اور کالا کپڑا خرید لایا. خرید لانے کے بعد اب اس کے دل و دماغ میں یہ نہیں کہ یار امیر کیسے بنوں گا، بہلول دانا نے تو امیر بننے کا نسخہ دیا ہے.
اتفاق سے 2 ہی دن کے بعد اس گاؤں کا، اس علاقے کا بڑا آدمی جو تھا وہ مر گیا. تو اس کے سوگ میں لوگ کالا کپڑا پہنتے تھے. اب لوگ دکانوں میں گئے کالا کپڑا لینے کے لیے تو ہے ہی نہیں. لوگ دکانداروں نے کہا وہ آدمی ہے فلاں آدمی، وہ کپڑے شہر کے خرید لے گیا ہے کیسے انتظام کر کے. لوگ گئے اس کے پاس، منہ مانگی قیمت میں اس نے کالے کپڑے بیچے. یہ اپنی مالداری کی حفاظت کس طرح سے کرنا چاہیے غربت آنے سے پہلے. کہا جاؤ اسے لے آؤ. وہ دوڑا دوڑا گیا، سارے لوگ گئے، اسے کالا کپڑا اس سے خریدا، منہ مانگی قیمت میں اس نے بیچا. یعنی وہ راتوں رات امیر بن گیا، منہ مانگی قیمت میں کالے کپڑے بیچے. اب اس قدر اس کے اندر دولت سے دولت آ گئی کہ اس کے پاس بنگلے ہو گئے، گھوڑوں کے ٹال ہو گئے، اونٹوں کی سواری ہو گئی، گاڑیاں ہو گئی، بہت پیسہ ہو گیا. اچھا ابھی جب غریب تھا تو کس طرح سے آیا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا تھا، ادب کے ساتھ بیٹھا تھا. اب اس کے پاس پیسہ آ گیا. اب یہی سنانا چاہ رہا تھا، پیسہ آ گیا. تو اب کیا ہے، اتفاق سے اسی راستے سے گزرا جس راستے میں بہلول دانا بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور پہلی بار جو ملا تھا. اب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر ٹکاٹک 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 چل رہا تھا. اب گھوڑے ہی پہ کھڑے بیٹھ کے کہتا ہے، اے بڈھے بول اب کی بار کیا لوں. تیور بدل گیا نا، پیسہ آیا تیور بدل گیا، دولت آئی تیور بدل گیا. پہلے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا، اب گھوڑے پہ بڈھے کیا لوں. تو پتا ہے حضرت بہلول دانا موڈ میں تھے، کہا جا بیٹا تربوز خرید لے. وہ بھی آیا، اتفاق سے اس کے پاس جتنی دولت تھی اس ساری دولت سے تربوز خرید لیا. لالچ بہت بری بلا ہے. تربوز خرید لیا. ارے اب یہ بھی تو اسی طرح کالے کپڑے کی طرح ہوگا. اب تربوز رکھ کے گودام پہ گودام بھر لیا اور راتوں رات سارا کا سارا تربوز سڑ گیا. جتنے جھٹکے میں امیر بنا تھا اسی قدر جھٹکے میں وہ غریب بن گیا. اب وہ دوڑتا آیا بہلول دانا کے پاس، کہا کیا کیا بابا آپ نے؟ کہا یہ میں نے نہیں، یہ تم نے خود کیا ہے. آپ نے فرمایا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. آئے تھے تو ادب کے ساتھ آئے تھے، اب آئے ہو تو اکڑ کے آئے تھے. یہ تمہارا اکڑ تمہاری دولت کو ختم کر دیا. تو اگر وہ پیسہ ملا تھا تو اس سے وہ مسجد بناتا، جیسے ہی دولت آئی تھی مدرسہ بنا دیتا، جیسے ہی دولت آئی تھی بال بچوں کی شرعی دائرے میں کفالت کرتا، محلے سماج میں اچھی چیزیں بناتا، دین کا کام کرتا. تو اس کی وہ دولت اس کو کام آتی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اللہ کو بھی بھول گیا. وہ بابا بہلول دانا تو چھوڑو. اب حضرت بہلول دانا کے پاس آیا تو وہ پلٹ گیا. وہ تو صوفی لوگ ہیں بھائی، صوفیوں سے ٹکرانا نہیں چاہیے. ہاں صوفی پل میں آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، پل میں زمین پر بھی. اور الحمدللہ اسی صوفی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، دادا پردادا لکڑدادا صوفی ہوئے ہیں. تو زمین پہ پہنچا دیتا، آسمان پہ بھی اور زمین پہ بھی. تو ہم یہ کہہ رہے، حضور نے کیا فرمایا، مالداری کو غربت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. جتنا ثواب اپنی دولت سے کمانا چاہتے ہو کما لو. ہم یہاں پہ ایک چیز کی اصلاح کرنا چاہیں گے. لوگ صاحب حیثیت اکثر ہیں اس میں، وہ حج نہیں کرتے. کیوں؟ ابھی دوٹو بیٹی کی شادی ہے، ابھی کیسے چلے جائیں؟ ابھی تو فرض ہے نا ہمارے پر. پتہ چلا شادی کرتے کرتے وہ استطاعت ختم ہو جاتی ہے ان کی، وہ حج نہیں کر پاتا. جب صاحب استطاعت ہے تو اس کو اسی وقت حج فرض ہے. وہ بیٹیوں کی شادی اور بیٹوں کی پڑھائی لکھائی وہ معنی نہیں رکھتی. تو اپنی دولت کا صحیح استعمال غربت آنے سے پہلے پہلے کر لو اور زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے پہلے. اس لیے کہ جب موت آئے گی فرشتہ آئے گا اور کہے گا، پہلے تو اللہ سے کہے گا، اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے کہ تیرا اچھا بندہ ہے، اس کی روح کیسے نکالو؟ تو اللہ کہے گا یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ روزے نہیں رکھتا تھا، یہ حج نہیں کرتا تھا، یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا، یہ ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتا تھا، یہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں کرتا تھا، یہ بیویوں کے حق کی
ادائیگی بھی نہیں کرتا تھا، اس نے تو محلے میں فتنہ ہی فتنہ کیا تھا، اس کی روح ایسے نکالو کہ اس وقت اس کے ہوش اڑ جائیں۔ تو حضرت ملک الموت 62 ہاتھ کے بن کر اس کی روح نکالتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، تو اس وقت وہ کہے گا اے کاش کہ پھر مجھے موقع مل جائے تو میں توبہ بھی کر لوں، مجھے موقع مل جائے تو نماز بھی پڑھ لوں۔ اب یہ حدیث مجھے یاد آ گئی، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو، کل قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس سے بہتر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عقائد ہیں، جو توحید کے عقائد ہیں، وہ عقیدے مضبوط کر لو۔ حضور سے پوچھا جائے گا حضور کے بارے میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سے بہتر وہ دن آنے سے پہلے اہل سنت والا عقیدہ محفوظ زندگی میں اپنا لو، تاکہ قبر کی دنیا بہتر ہو جائے، دین کے بارے میں اچھے سے جانو، تاکہ وہ وہاں افسوس کرنا نہ پڑے، اور جب پل سے راست سے گزرو تو زندگی کی یاد آئے، قبر کی سختی میں زندگی کی یاد آئے، حشر میں زندگی کی یاد آئے، قبر عذاب جب جہنم دیا جائے گا تو جہنم میں کہو گے اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، اللہ کہے گا لا یموت ولا یحیا، اس لیے مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دیا او لوگوں اپنی زندگی کی قدر موت آنے سے پہلے کر لو۔